اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے رب دیاں خاص عطاواں نے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی بارش نے بھرائی ہے سرکار دو عالم نو بارش نے بھرائی ہے سرکار دو عالم نو کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی سب نو لجپال تے مکنی آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی تے کنڈ کرنا تو پنجانا مکھ پھیرنا تو پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجانا مکھ پھیرنا تو پنجا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی او گلیاں تے مکنی جنت تے جہنم دی گلیاں تے مکنی آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی تے دل رکھ لو ٹھکانے تے ملک جدا بھی لگ سکدا دل رکھ لو ٹھکانے تے ملک جدا بھی لگ سکدا کیونکہ بولی حبیباں دی او قدماں تے مکنی بولی حبیباں دی قدماں تے مکنی آمینہ بل حشر نو تیرے لال تے مکنی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، آج ہمیں جناب محترم اشرف شہین صاحب، جناب محترم بھائی محمد ارشد صاحب، ان کی والدہ محترمہ کے قل شریف کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ والدین کا سایہ اور پھر اولاد کو والدین کی خدمت کا موقع مل جانا، یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور رب ذوالجلال کی رحمت کے بہت سے دروازے ایسے ہیں جو رب ذوالجلال صرف والدین کی خدمت کے سبب وہ دروازے اولاد کے لیے کھولتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلم یصبح ووالداہ عنہ راضیان عنہ الا کان لہ بابان من الجنہ، کہ جو مسلمان جب صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کے والدین اس بچے سے راضی ہوں، اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس اولاد کے لیے جنت کے 2 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی صرف اس نے اس گھر کے اندر ابھی صبح کی ہے جس گھر میں اس کے والدین موجود ہیں، ابھی ان کی خدمت کرنا اور جا کے محبت سے ان کے چہرے کا دیدار کرنا، اس پہ جو اجر و ثواب ہے وہ ابھی بعد میں ہے۔ یہ اجر و ثواب صرف اس پہ ہے کہ والدین اس سے راضی ہیں، اور جس گھر میں وہ موجود ہے اسی گھر میں والدین بھی موجود ہیں اور وہ اپنی اولاد سے راضی ہیں، تو رب ذوالجلال صرف اس سبب اس اولاد کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ، فرمایا اگر ان میں سے ایک باقی ہے، ایک دنیا سے چلا گیا، تو رب ذوالجلال جنت کا پھر ایک دروازہ کھولتا ہے، اور اگر دونوں چلے جائیں تو یہ دروازے جو والدین کے سبب کھلتے ہیں یہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کی موجودگی، گھر کے اندر ان کا موجود ہونا، یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد پھر ان کی خدمت گزار بھی ہو تو یہ اور بھی اولاد کے لیے سعادت اور رحمت کی بات ہے۔ آج جن کے اصالِ ثواب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، ماں جی انہوں نے اپنی پوری زندگی تقوی، طہارت، صوم و صلاۃ کی پابندی میں بسر کی، یہاں تک کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے اور ICU میں داخل تھیں تو میں ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا، تو مجھے اشرف بھائی نے بتایا کہ ہمیں اس لحاظ سے بڑی پریشانی ہے کہ جو ڈاکٹر بھی یعنی چیک کرنے کے لیے آتا ہے
یا ٹیسٹ کے لیے خون جو ہے وہ لینا پڑتا ہے تو ماں جی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. یعنی اس حالت میں بھی کہ جب آئی سی یو میں مریض کی کیا حالت ہوتی ہے کہ اسے یعنی اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر جو دوائیاں ہیں ان کا جو نشہ ہے وہ بھی ساری کیفیت ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی پردے کا اتنا اہتمام، اور اس حالت میں بھی کہ جس میں شریعت بھی اجازت دیتی ہے یعنی غیر محرم کو کہ وہ علاج اور معالجے کے لیے یعنی اگر یہ نوبت آتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ لگانا یہ شرعی طور پر بھی جائز ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ان کا تقویٰ تھا کہ اس حالت میں بھی وہ یعنی بچوں پہ غصہ کرتی کہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو، یہ غیر محرم جو ہیں یہ آتے ہیں یا یہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو یعنی اس حالت میں بھی ان کے پردے کا اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. اور جس نے ساری زندگی اس حالت میں بسر کی ہو یقیناً اس کے دنیا سے جانے کا انداز بھی منفرد ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ زندگی میں صوم و صلات کا پابند ہو، جس کی زندگی میں کوئی نماز اس کی نہ چھوٹی ہو، یعنی یہ فکر ہو کہ کہیں میری نماز نکل نہ جائے، تو جب دنیا سے وہ بندہ چلا جاتا ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بھلا اسے رات کے 12 بجے دفن کیا جائے یا دن کے 12 بجے، جب منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں تو ہر قبر والے پہ جو وقت ہے وہ عصر کے بعد کا اور مغرب کے داخل ہونے کا، کہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو وہ وقت اس کو دکھائی دیتا ہے جب اس کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں. جس وقت ایسے بندے کی قبر میں آتے ہیں جو زندگی میں نماز کا پابند تھا، جب منکر نکیر آتے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، وہ بندہ جواب دیتا ہے ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور حدیث میں اگلا مضمون یہ نہیں کہ وہ وہاں ٹھہر کے انتظار کرتے ہیں یا پھر دوبارہ آتے ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتے، اس لیے کہ جس بندے کو قبر میں پہنچ کے نماز کی اتنی فکر ہے اس کی زندگی میں کوئی سجدہ پھر قضا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہر بندے کا دنیا میں اگر وہ تقوی اور طہارت میں اپنی زندگی بسر کرے تو قبر میں پہنچ کے بھی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا جو اس امت کی بہت بڑی ولیہ ہیں، اور ان کا کردار اور ان کی تعلیمات آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں مسلم خواتین کے لیے. جس وقت ان کا وصال ہوا تو کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا تو ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری قبر میں منکر نکیر آئے اور آ کے جس وقت مجھ سے سوال کیا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے، جو بھی قبر میں آتا ہے ہم اس کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں. تو کہا کہ تم آئے کہاں سے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آسمان سے آئے ہیں. پھر پوچھا کہ آسمان سے لے کے زمین تک کی مسافت کتنی ہے، تو فرشتوں نے بتایا اگر پہلا آسمان ہو اور اس کی مسافت زمین سے لے کے 500 سال کی مسافت ہے، تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگی تم نے اتنا طویل سفر کیا، 500 سال کی مسافت کر کے تم زمین پہ پہنچے ہو، تمہیں رب نہیں بھولا؟ میں 2 گز زمین کے اندر گئی ہوں، مجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ ساری زندگی میں نے جس رب کی محبت میں بسر کی، ایک لمحہ بھی اس کی محبت اور اس کی یاد سے میں نے غفلت میں بسر نہیں کیا. ساری زندگی جس رب کو یاد کیا ہے، 2 گز زمین کے اندر آنے سے وہ رب مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا وصال ہوا تو انہیں دفن کیا گیا، تو بعد میں کسی نے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو بتایا میری قبر میں منکر نکیر آئے اور آ کے مجھ سے سوال کیا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا من انتما، یہ بتاؤ تم کون ہو؟
یعنی فرشتوں سے آگے سوال کرنا، یہ جرت بھی اور یہ وقت بھی تب آتا ہے جب بندے نے زندگی میں رب ذوالجلال کی یاد میں لمحے گزارے ہوں اور وہ بندہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، تقوی اور طہارت میں زندگی بسر کی ہو۔ تو پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اذن سے حساب لینے آئے ہیں۔ تو بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جب کسی کے گھر میں آئیں، یہ قبر بھی مومن کا گھر ہے، تو تمہیں پتا نہیں کہ میرے محبوب کی شریعت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ تم نے آتے ہی کلام شروع کر دیا، پہلے سلام ہے بعد میں کلام ہے۔ تو فرشتے حیران بھی ہوئے کہ بڑا عجیب بندہ ہے، آج تک ہم سے ایسا معاملہ کسی نے نہیں کیا۔ فرشتے باہر نکلے، دوبارہ پھر آئے، آ کے کہا السلام علیکم۔ بایزید بسطامی نے جواب دیا، کہا کہ ہاں اب پوچھو۔ کہا ہم یہ پوچھنے آئے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بایزید کہنے لگے کہ جب تم میرے قبر میں داخل ہوئے تم نے مجھے سلام کہا، تو سلام مجھے مومن سمجھ کے کہا یا کافر سمجھ کے کہا؟ انہوں نے کہا کہ سلام تو کیا مومن کو جاتا ہے، کافر کو تو سلام ہی نہیں کیا جاتا، تو سلام کہا ہے تو مومن سمجھ کے کہا ہے۔ فرشتے حیران ہیں کہ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ سلام کرو پھر اگلا کلام کرنا ہے، اور جب سلام کیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ مومن سمجھ کے کیا ہے یا کافر سمجھ کے۔ فرشتے حیران ہیں۔ بایزید کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور تم یہ جواب لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور آگے سے رب کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں، تو بتاؤ میرا جواب مانو گے یا رب کا مانو گے؟ تو فرشتوں نے کہا سنیں وقت کم ہے، تو کہا کہ ہم یقیناً رب کی مانیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یقیناً ہم رب کی مانیں گے۔ تو بایزید کہنے لگے پھر اتنا طویل سفر کیوں کیا کہ جب میں جواب دے بھی دوں اللہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں، تو میرے جواب کی تو کوئی ویلیو نہیں، تو پھر اتنا سفر کیوں کیا؟ رب سے پوچھ لیتے اے اللہ تو ہی بتا بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں۔ اب فرشتے حیران ہیں کہ ہم ان سے سوال کرنے آئے ہیں، یہ ہمارے سوالوں پہ سوال کر رہے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ قبر والا کون ہے؟ ھذا ابو یزید عاش فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ کذالک وہو یبعث کذالک۔ فرمایا یہ میرا بندہ بایزید بسطامی ہے، یہ جیا ہے تو میری محبت میں، مرا ہے تو میری محبت میں، اسے قبر میں دفن کیا گیا تو یہ میرا محب تھا، اسے قبر سے جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہوگی۔ تو جس نے زندگی کے اندر ایسے لمحات بسر کیے ہوں تقوی طہارت میں، صوم و صلات کی پابندی میں، تو اس کا دنیا میں رہنے کا انداز بھی منفرد ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا اور قبر و حشر کے معاملات بھی اس کے جدا ہوتے ہیں۔ آخر میں اس لحاظ سے صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو قبر میں دفن کر دو تو مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ ہے کہ مومن تو مومن رہے، کافر بھی اگر انہیں بھی دفن کیا جائے ان کی صورتحال بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مٹی سے مٹی، یعنی اس لحاظ سے کہ وہ بھی تمہاری آواز کو سنتے ہیں، لیکن مومن کا سننا اور کافر کے سننے میں فرق ہے۔ مومن سنتا بھی ہے، سن کے جواب بھی دیتا ہے، لیکن کافر صرف سنتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور سمجھ کے پھر پکارنے والے کو جواب بھی دیتا ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کبیر کی 8ویں جلد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 7979 ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اب حضور حکم دیں کسی کام کا تو وہ کام پھر کتنا اہم ہے، اور اس حدیث کو ابن قیم نے کتاب روح کے اندر بھی نقل کیا اور حدیث لکھ کے کہا کہ حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر حدیث کمزور ہوتی تو صحابہ تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا اس پہ عمل نہ ہوتا۔ شروع سے لے کے اہل حق اس پہ عمل کرتے رہے ہیں تو پتہ چلا حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہیں۔ اور یہ رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول رہا، اس حدیث پہ باقاعدہ عمل کیا، اور آج بھی اہل حق اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا، فرمایا اذا مات احد من اخوانکم، فرمایا تمہارے بھائیوں میں سے جس وقت کوئی فوت ہو جائے، یہاں اخوان یہ تغلیب کے لیے یعنی مذکر بولا گیا، وگرنہ اس میں مؤنث بھی شامل ہیں، یعنی مسلم خواتین بھی اور مسلم مرد بھی دونوں شامل ہیں۔ فرمایا تم میں سے کسی کا جب وصال ہو جائے فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، اور جب تم اسی قبر پہ مٹی ڈال دو، قبر جب بن جائے تو فرمایا فَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تم میں سے ایک بندہ، زندوں میں سے ایک بندہ قبر کے سرحانے کھڑا ہو جائے، یعنی جس کو تم نے قبر میں دفن کیا، اب قبر بن گئی، مٹی ڈال دی گئی، تم میں سے ایک بندہ اب اس قبر کے سرحانے کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا ثم لیقل یا فلان ابن فلانا، اب قبر والے کو نام لے کے اسے پکارو، جو اس کا نام ہے اسے والد کی طرف نہیں، اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے۔ زید مثال کے طور پہ اگر اس کا نام زید ہے اور اس کی والدہ کا نام اگر جو ہے فاطمہ ہے تو کہو یا زید ابن فاطمہ، یعنی اسے والدہ کی طرف نسبت کر کے اس کا نام لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو منو مٹی کے نیچے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کپڑے تو وہ خود اتار نہیں سکا، غسل ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، بازو تک وہ ہلا نہیں سکا، کپڑے پھاڑ کے اتارنے پڑے، قبر میں بھی وہ خود داخل نہیں ہوا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کیا، اب منو مٹی کے نیچے وہ سنے گا کیسے؟ فرمایا یہ تمہارے سارے دنیا کے کیا ساتھ ہیں، برزخ کا معاملہ اور ہے، تم پکارو تو صحیح، وہ تمہاری پکار سنے گا بھی، سن کے جواب بھی دے گا۔ فرمایا اس کا نام لے کے اسے بلاؤ۔ اگلے الفاظ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، وہ تمہاری آواز پہلی مرتبہ پکارنے سے سنے گا بھی لیکن جواب نہیں دے گا، پہلی مرتبہ سنے گا۔ اب بندہ سویا ہو تو کوئی اسے بلائے تو پہلی آواز تو وہ نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر والے کا ادراک سونے والے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تمہارے پاس بندہ سویا ہے، اگرچہ زندہ ہے، وہ اگرچہ تمہاری پکارنے پہ وہ نہ سنے، لیکن قبر والا پہلی مرتبہ پکارنے سے سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے گا۔ فرمایا گھبرانا نہیں کہ جواب نہیں ملا، فرمایا دوسری مرتبہ پھر پکارو، پھر کہو یا فلان ابن فلانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، قربان محبوب تمہاری نگاہ نبوت پہ کہ نظر سے دیکھ کے سارے معاملات بیان کیے ہیں۔ فرمایا اب وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اب جب دوسری مرتبہ تم پکارو گے وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا، سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ ثم یقول، فرمایا تیسری مرتبہ پھر پکارو، پھر کہو یا فلان ابن فلانا۔ اب کیا کرے گا؟ فرمایا اب سنے گا بھی، سن کے جواب بھی دے گا۔ کس طرح کہے گا؟ ارشدنا رحمک اللہ، اے مجھے پکارنے والے میری رہنمائی کر، رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، میرے آقا فرماتے قبر والا قبر میں پہنچ کے بھی رحمت کی دعا دیتا ہے۔ رحمک اللہ،
اللہ تجھ پہ رحم کرے. ارشدنی، میری رہنمائی کر، بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، کیوں مجھے بار بار پکار رہا ہے. ارشدنی، میری رہنمائی کر. تو ولیکن لا تشعرون، حضور فرماتے ہیں یہ گھبرانا نہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، فرمایا میرے بتانے پر، میری زبان وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا. اگرچہ تمہیں شعور نہ ہو اس کے سیدھا ہو کے بیٹھنے کا، تمہیں شعور نہ ہو اسے اس کے یہ کہنے کا کہ بتا کیا بتانا چاہتا ہے، رہنمائی کر، لیکن فرمایا میرے بتانے پہ یقین رکھ. جب میرے کہنے پہ رب کو ایک معنی ہے تو یہ بھی اسی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، سن کے اب وہ جواب بھی دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے رہنمائی کر، بتا کیا بتانا چاہتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اب تیسری مرتبہ آواز دینے کے بعد تم نے اسے کیا کہنا ہے. فرمایا تو نے کہنا ہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تو نے یہ کہنا ہے اذکر، یاد کر، ما خرجت من الدنیا، جو عقیدہ تو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے. اگر وہ عورت ہے تو کہنا ہے ما خرجتی علیہ من الدنیا، مؤنث کا صیغہ، کہ جس عقیدے پہ تو دنیا میں تھی، جس عقیدے پہ تو دنیا میں موجود تھا، تو نے دنیا میں زندگی بسر کی، تو دنیا میں یہ گواہی دیتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور تو یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے آخری رسول بھی ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حدیث میں تو کلمات ہیں کہ ان محمدن عبدہ ورسولہ، ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ آخری کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں مسلمان کی تعریف میں جو آئین کے اندر ہے وہاں پہلے کلمے کا دو ترجمہ کیا گیا، وہ ترجمہ ہی یہ ہے، تعریف ہی مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. اور ہمارے موضوعات میں باقاعدہ یہ موضوع ہے کہ اس پہ ہم نے دلائل دیے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہاں یہ آخری کا ترجمہ لازمی ہے. تب جا کے بندہ مومن بنتا ہے جب رسول اللہ کو صرف رسول نہیں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہو، آخری رسول بھی مانتا ہو. آج موجودہ حالات میں ہمارے جو افسران ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے ایمان کی جان ہے اور پورے کا پورا ایمان جس عقیدے پہ قائم ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور اس عقیدے کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے. یعنی جو اس عقیدے کے ڈاکو ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. وہ قادیانی جو پاکستان کے بھی غدار، آئین کے بھی غدار، آج ان کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں. لہذا ہم آج اس بابرکت محفل کے توسل سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ موجودہ حکمران کے وزراء ہوں یا پاکستان کا چیف جسٹس ہو، وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، کوئی بھی ہو، ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو غداری کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قبر و حشر میں بھی رسوا ہوگا. ہم بتانا چاہتے ہیں اس جج کو جس نے قادیانیوں کی حمایت میں قانون سازی کی اور قانون بنائے اور یہ کہا کہ انہیں چار دیواری کے اندر یہ جو چاہیں کرتے رہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ شاعر اسلام کو استعمال کریں. ہم بتانا چاہتے ہیں اس جج کو بھی کہ یہ دنیا کی عدالت ہے، ان قریب ایک بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے، وہاں پھر تیرے فیصلے نہیں، وہاں محمد عربی کا قانون چلے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں تجھے رسول اللہ کی پہچان ملے،
ان کی شفاعت ملے، فوراً اپنے اس قانون کو واپس لو اور اس فیصلے کو واپس لو، نہیں تو اپنی ذلت کے دن گننا شروع کر دو۔ تمہاری رسوائی کے دن شروع ہو چکے، کتنے علماء کی تم زبان بندی کرو گے، کتنوں کو جیل میں ڈالو گے؟ ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہمارے اسلاف نے کل بھی قربانیاں دی ہیں، آج بھی قربانیوں کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی غداری، کسی قسم کی قانون سازی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے اور حافظ صاحب سے کہ آپ کی جس طرح ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور بیرونی خطرات سے اس ملک کو محفوظ کرنا، ویسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان کے اندر گھس کے پاکستان کو کھوکھلا کرے اور نقصان پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بیرونی حملوں سے اس ملک کو محفوظ کرنا ہے، اسی طرح اندرونی حملوں سے بھی پاکستان کو بچانا اور محفوظ کرنا اور آئین پاکستان کا تحفظ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہماری سب کی نظریں اب آپ کی طرف ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ کیا، آپ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اور اپنا فرض نبھاتے ہوئے فوراً اس فیصلے کو مسترد کریں، نہیں تو جو انجام اس جج کا ہوگا، جس جہنم کے گڑھے میں یہ گرے گا، جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ موجودہ حکومت ہو، حکومت کے وزراء ہوں، جس گڑھے میں قادیانیوں نے گرنا ہے اسی گڑھے میں ان کی حمایت کرنے والے بھی گریں گے۔ اور اگر تم ہماری کسی جو ہے وہ دباؤ سے زبان بندی کرو، اللہ کے فضل سے نہ ہم دبنے والے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، صدیق اکبر کے دور خلافت سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے اسلاف نے جانیں تو دے دی ہیں لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لہذا بات لمبی ہو گئی، میرے آقا فرماتے ہیں تم اسے یاد کرواؤ کہ دنیا میں تم جس عقیدے پہ تھے تو یہ یاد اسے ہی آئے گا جو آج اللہ کی توحید بھی مانتا ہو، رسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتا ہو، قادیانیوں کا حامی، قادیانیوں کو بھائی بھائی کہنے والا، قادیانیوں کی حمایت کرنے والا، قادیانیوں کا یار، کبھی بھی ان الفاظ کو سن کے وہ جو اگلا رد عمل ہے حدیث میں وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ اس حدیث پہ رد عمل اسی نے دینا ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتا ہو، آخری رسول بھی مانتا ہو، اور قادیانیوں کو اسلام کا غدار بھی مانے، آئین پاکستان کا غدار بھی مانے، اسے کا ہی یہ اس حدیث کے اوپر جو رد عمل ہوگا جو میرے محبوب نے بیان فرمایا پھر اسے تم یہ کہو وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا۔ یاد کرو کہ تم نے اللہ کے ایک ہونے پہ تم راضی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ تم راضی تھے، اور قرآن کو تم نے اپنا امام مانا، اسلام کو اپنا دین مانا۔ یاد کرو جس عقیدے پہ تم دنیا میں تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ ہوا مسلم، ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو، جتنا مرضی گناہگار، لیکن اسلام پہ خاتمہ، ایمان ساتھ لے کے گیا، فرمایا تمہارے یاد کروانے سے اسے یاد آ جائے گا، اسے قبر میں بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ قبر میں بھی یاد آ جائے گا۔ فرمایا جب تم یاد دلاؤ گے اسے یاد آئے گا۔ اب فرمایا تمہاری بات سن کے وہ ورد شروع کر دے گا، اللہ ربی محمد النبی الاسلام دینی، وہ شروع کر دے گا محمد النبی، وہ یہ پڑھنا شروع کر دے گا، ادھر سے منکر نکیر آ جائیں گے۔ اب انہوں نے سوال یہ پوچھنا ہے من ربو کا، وہ بندہ پہلے کہہ رہا اللہ ربی محمد النبی اسلام دینی، وہ پہلے یہ وظیفہ کر رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں منکر نکیر قبر میں آئیں گے، یأخذ واحد منہما بید صاحبہ، ان میں سے ایک فرشتہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا، کیا کہے گا؟
انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقنا حجتہ، وہ کہے گا چل بھائی چلتے ہیں، جو سوال ہم کرنے آئے تھے اس کے جواب تو یہ پہلے ہی بطور وظیفہ کے پڑھ رہا ہے، یہاں تو پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے۔ جو ہم نے اس سے سوال کرنے تھے، ہم نے پوچھنا تھا من ربو کا، یہ پہلے ہی کہہ رہا اللہ ربی، یہ ہمیں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا، ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ چلیں، جو ہم نے پوچھنا تھا اس کے جواب تو یہ بندہ پہلے ہی دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا یہ سلسلہ جب بیان کیا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اب دیکھو صحابہ کا ایمان، اب آج کا اگر وہ جاہل طبقہ کہ جو کہتے ہیں کہ بندے کو قبر میں دفن کرو تو مٹی سے مٹی ہو جاتا، کوئی کچھ نہیں سنتا، ہم کیوں اس کے لیے دعا کریں، اسے پہنچتی نہیں، اگر کوئی ایسا بندہ وہاں بیٹھا ہوتا تو وہ یہ سوال کرتا کہ محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بندہ خود ہل نہیں سکا، کپڑے ہم نے اس کے خود اتارے، نہا خود نہیں سکا، غسل ہم نے دیا، قبر میں ہم نے اتارا، وہ بندہ قبر میں جا کے سنے گا کیسے؟ قربان صحابہ کے ایمان پر کسی ایک صحابی نے بھی ایسا سوال نہیں کیا کہ محبوب کیسے سن سکتا ہے، 1 انچ کا درمیان میں پردہ آ جائے، زندہ بندہ دوسری طرف بیٹھا ہو، ہم اسے نہیں سنا سکتے، جو منو مٹی کے نیچے ہے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ کسی ایک صحابی کا یہ سوال نہیں تھا، سوال پوچھا تو اس سے اگلا پوچھا، صحابہ نے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محبوب یہ ساری بات جو آپ نے بیان کی ہے کریم آقا معاملہ بڑا اہم ہے، یہ بتاؤ جس بندے کو ہم نے قبر میں دفن کیا اگر اس کی امی کا نام نہ آتا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر اس بندے کا نام آتا ہے لیکن اس کی امی کے نام کا، چونکہ والد کا نام مشہور ہوتا ہے، والدہ کا نام تو عام عرف میں مشہور نہیں ہوتا، تو اگر امی کے نام کا پتہ نہ ہو اور بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، پھر لمحے ہم نے ضائع نہیں کرنے، ادھر منکر نکیر کے آنے کی آمد ہے، آمد ہے، اس سے پہلے یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ پہلے محبوب نے یہ فرمایا ہو کہ جاؤ کسی کو اس کے اولاد کو ڈھونڈو، گھر والوں سے جا کے پوچھو، نہیں، فرمایا لمحے اتنے اہم ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، اگر چھوٹی امی کا نام نہ آئے تو بڑی امی کا نام لے لینا، فرمایا فَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ حَوَّا، فرمایا حضرت حوا تو سب کی امی ہیں، جہاں سے انسانیت کا سلسلہ چلا، فرمایا چھوٹی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی کی طرف منسوب کر کے اسے پکارو، فرمایا تمہاری پکار وہ بندہ پھر بھی سن لے گا۔ اب یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، وہ جاہل طبقہ جو آج قرآن کی وہ آیات جو کافروں کے بارے میں ہیں کہ تم انہیں سنا نہیں سکتے، تم انہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، وہ کافروں کے بارے میں ہے، سیاق و سباق پڑھو، لیکن مومنوں کے بارے میں پڑھنی ہے تو سورہ حشر کی یہ آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، فرمایا وہ یہ کہتے ہیں جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ اپنے پہلے جو گزر چکے ہیں مومن ایمان کی حالت میں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان سلامت لے کے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما۔ اگر دعا کا فائدہ قبر میں مرنے والے کو نہ ہوتا تو رب ذوالجلال اس عمل کو ذکر کر کے ایمان والوں کی شان بیان نہ کرتا۔ فرمایا انصار 3 آیات اللہ نے بیان کی، فرمایا پہلی آیات میں مہاجرین کی شان ہے، دوسری میں انصار کی شان ہے، اور تیسری آیت میں قیامت تک آنے والے مومنین کی شان ہے، اور ان کی عظمت یہ ہے وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اپنے پہلے بھائیوں کو بھولتے نہیں، وہ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کافروں والی آیات اور ہے، مومن والی آیت اور ہے، جو وہ جاہل طبقہ پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سچے وہ بھی ہیں اور سچے ہم بھی ہیں۔ میرے محبوب نے ایک حدیث میں یہ مسئلہ حل کیا، ایک صحابی آئے، 2 بھائی تھے، دونوں صحابی تھے، باپ حالت کفر میں مرا اور جاتے جاتے وصیت کر گیا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، ایک بھائی نے 50 کر دیے، 50 دوسرے کے ذمے تھے۔ وہ صحابی آ گئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگے میں یہ 50 غلام آزاد بعد میں کروں گا، پہلے جا کے پوچھوں تو صحیح میرے ابے کو فائدہ بھی ہوگا یا نہیں۔
आके हुजूर से पूछा, महबूब मेरे अब्बे ने जाते हुए वसीयत की थी कि 100 गुलाम आजाद करने हैं, 50 भाई ने कर दिए, 50 मेरे जिम्मे हैं। महबूब पूछने ये आया हूं, अगर मैं 50 गुलाम आजाद करता हूं तो मेरे बाप को फायदा होगा या नहीं होगा? महबूब भी जानते हैं बाप काफिर मरा है, तो मेरे महबूब ने मसला हल कर दिया। फरमाया अगर वो मोमिन होता, अगर मोमिन होता, सिर्फ गुलाम ही नहीं, तुम नमाज पढ़ते, उसे तुम्हारी नमाज का सवाब भी पहुंचता, तुम गुलाम आजाद करते, इसका सवाब भी पहुंचता, उसकी तरफ से हज करते, इसका सवाब भी पहुंचता, तुम उसकी तरफ से सदका करते, इसका सवाब भी पहुंचता। रकावट कुफर है, ईमान रकावट नहीं। जो ईमान सलामत लेके जाता है, जिंदा बंदा जो अमल भी करे, कब्र में कोई रहजन नहीं बैठा, उसका सवाब कब्र वाले को जरूर पहुंचता है। जो कहते नहीं पहुंचता, हम कहते वो भी सच्चे हैं, इसलिए उन्हें पता है हमारे बड़े ईमान सलामत लेके गए ही नहीं, इसलिए ये कुफर रकावट है, वो कुफर उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन हम कहते हैं जिनके लिए हम कुलखानी करें, जिनके लिए हम साता करें, जिनके लिए हम चहलम करें, जिनके उर्स हो, जिनके साले सवाब की महफिल हो, हमें यकीन है जो कर रहे हैं वो भी मोमिन हैं, जिनके लिए किया जा रहा है वो भी ईमान सलामत लेके गए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो सुनो, अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए और माजी के दराजात में अल्लाह ताला बुलंदियां अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل عليه
صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل موت من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله या इलाह आलमीन तेरी तौफीक से जो तिलावत कलाम पाक नात ख़ानी दर्स व बयां और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए जो कुछ भी पढ़ा गया बड़ी लंबी तफसील है लेकिन अल्लाह तू जानता है और जिनके लिए पढ़ा गया वो भी इसको जानती हैं। पढ़ने वाले भूल सकते हैं लेकिन जिनको ये हदिया तोहफ़ा किया गया उन्हें पता है कि क्या क्या मेरे लवाहिकीन ने मुझे इसाले सवाब किया है। या अल्लाह जो कुछ भी मेरी मिलत किया गया अल्लाह अपनी अजीम बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इस पढ़ने पढ़ाने में जो भी गलती हुई अपनी रहमत के सदक़े मुआफ़ फरमा। तेरी बारगाह से जो सवाब हासिल हुआ
یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء، تمام مرسلین، حضور کے تمام صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، آپ کی اولاد پاک، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین تمام سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین، تمام کی بارگاہوں میں احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان تمام بزرگ ہستیوں کا واسطہ یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اس کا ثواب مائی صاحبہ اشرف شہین صاحب، ارشد بھائی، ان کی والدہ محترمہ کی روح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، کہ قبر کی منزلوں کو آسان بنا، قبر کو تا حد نگاہ وسیع و منور فرما۔ یا اللہ زندگی کے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ قلب و روز قیامت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین کی قبر پہ اپنی خصوصی برکتوں و رحمتوں کا نزول فرما، لاحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب شہین بھائی کے والد محترم کی روح کو بھی احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے دادا دادی، نانا نانی اور جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تمام کو اس کا ثواب احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین جتنے حاضر ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تمام کو اس کا ثواب احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین تمام شہدائے عقیدہ ختم نبوت یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین شہدائے فلسطین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ شہدائے تحفظ ناموس رسالت، یا اللہ ان تمام کی بارگاہوں میں بھی احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آج تک جتنے علماء حقہ دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو اس کا ثواب احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی معاونین سابقہ انتبار قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی 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 یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔